دوستو، آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری نانی کی کہانی ہے۔ ان کے منہ سے سنی ہوئی ایک حقیقت جس نے میری سوچ، میرا ایمان کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 15 برس کی تھی۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم نانی کے گھر گجراوالا کے ایک گاؤں میں جا کر رہے۔ میری نانی بہت سادہ مگر گہری خاتون تھی۔ ان کی باتوں میں، لہجے میں درد ہوتا، وہ کسی انجانی دنیا کی خوشبو بھی۔ ایک رات جب باہر بادل گرج رہے تھے، نانی نے ہمیں کہانی سنائی۔ یہ کہانی ان کی کزن صالحہ بی بی کی تھی جو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ صالحہ غریب لڑکی تھی۔ اس کا بچپن غریبی اور محرومیوں میں گزرا۔ ابا کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ ماں کمزور لاغر عورت تھی۔ اس کے پاس نہ گھر تھا نہ سکھ تھا۔ وہ لوگ چھوٹے جھونپڑے میں رہتے تھے جس کی دیواریں بارش میں بھیگ کر اندر پانی ٹپکا دیتی۔ نانی نے بتایا کہ وہ صالحہ کی پکی سہیلی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کھیلتیں، پانی بھر کر لاتیں اور دکھ سکھ بانٹتیں۔ مگر اس رات جو کچھ صالحہ کے ساتھ ہوا، نہ وہ کسی نے سوچا، نہ کبھی کسی کو یقین آیا۔ وہ ایک خوفناک طوفانی رات تھی۔ آسمان سے بارش یوں برس رہی تھی جیسے آسمان بھی رو رہا ہے۔ جھونپڑے میں صالحہ، اس کی ماں اور چھوٹا بھائی دھبکے بیٹھے تھے۔ ماں نیم بے ہوشی میں تھی، دوائی کے زیر اثر، اور چھوٹا بھائی ڈر کے مارے سینے سے چپکا سو گیا تھا۔ صرف صالحہ تھی جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ جھونپڑی کے سوراخوں سے گرتی بوندوں کو دیکھتی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آج کی رات کیسے گزرے گی۔ اچانک دور سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو اسے لگا شاید وہم ہے، مگر رونا واضح ہو چکا تھا، ایک کمزور سسکی جو ہوا میں کانپ رہی تھی۔ اور پھر انسانی ہمدردی جیت گئی۔ اس نے اٹھ کر جھونپڑی کا دروازہ ہٹایا اور ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ جھونپڑے کے باہر دروازے کے بالکل سامنے ایک بچہ کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا، کپڑے گارے سے لت پت، بال ماتھے سے چپکے ہوئے، آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ عمر ہوگی 5 ساڑھے 5 سال، مگر آنکھوں میں جو سکون تھا وہ کسی چھوٹے بچے کا نہ تھا۔ صالحہ بھی حیران تھی مگر خوفزدہ بھی تھی۔ دل کہتا تھا دروازہ بند کر دو، مگر پھر رحم غالب آ گیا۔ اس نے بچے کو اندر بلایا، بھائی کے پرانے کپڑے نکال کر اسے پہنائے اور بچے کو لٹا دیا، اور بچہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹ گیا، جیسے برسوں کا تھکا ہو، جیسے اسے اسی جگہ کی تلاش تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب ہر طرف خاموشی تھی، صالحہ نے جھونپڑی کے اندر عجیب آوازیں سنی، دیواروں سے جیسے سرگوشیاں آ رہی ہوں، کوئی چل رہا ہو، مگر قدموں کی آواز۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے سر کے اوپر جھک رہا ہے، جیسے کسی نے چارپائی کے نیچے ہاتھ رینگا ہو۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ درود پڑھتی، دعائیں مانگتی، مگر کوئی سکون نہ ملتا۔ کبھی دروازہ اپنے آپ ہلتا، کبھی چھت پر جیسے کچھ دوڑ رہا ہو۔ کسی طرح وہ رات کٹ گئی۔ صبح کی روشنی نے اندھیرے کو دور کیا، مگر صالحہ کے دل کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جھونپڑی کے در و دیوار پر خون کے دبے تھے۔ وہ بچہ جو اس کے ساتھ لیٹا تھا اب وہ غائب تھا۔ پھر اس نے جب دروازہ کھول کر باہر دیکھا، باہر چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان کیچڑ میں تھے جو آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ اس کا بھائی جا چکا تھا لکڑیاں کاٹنے، ماں اب تک سو رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان گئی تھی کہ جو بچہ آیا تھا وہ انسان نہیں تھا۔ نشان دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ نشانوں کا پیچھا کرے، اور پھر مگر وہ یہ بات جان گئی تھی وہ معمولی بچہ نہیں تھا۔ ماں دوائیوں کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی۔ بالآخر اس نے خود کو سنبھالا، ہمت کی، چہرہ دھویا۔ اندر کا خوف ابھی بھی ادھر ہی تھا۔ جھونپڑی کے اندر کا ماحول بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف رکھی پانی کی مٹی کی صراحی خود بخود گری ہوئی تھی۔ کونے میں رکھی پرانی لالٹین کی روشنی جیسے بجھ کر بھی چمک رہی تھی۔ وہی نقوش جو رات کو دیواروں پر تھے اب غائب ہو چکے تھے، صالحہ کے ذہن پر نقش ہو گئے۔ پوری دوپہر وہ سوچتی رہی کہ جو کچھ ہوا رات کو وہ خواب تھا یا حقیقت، اور پھر وہ بچہ، اس کی سرگوشیاں، وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ کوئی گمشدہ روح تھی یا پھر جناتی سایہ؟ شام ہوتے ہی جھونپڑے کے باہر عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ پرندے خاموش ہو گئے، پتوں کی سرسراہٹ تھم گئی تھی۔ صالحہ نے جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ اچانک باہر سے دستک سنائی دی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دستک صرف ایک بار ہوئی، مگر اس کی گونج اس کے دل میں بار بار ہو رہی تھی۔
وہ دبے قدموں دروازے تک گئی مگر دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر کھڑکی سے باہر جھانکا مگر اچانک کھڑکی پر کسی نے ہلکی سی انگلی رکھی، جیسے وہی بچہ کہہ رہا ہو میں پھر سے آیا ہوں۔ اگلی صبح نانی کے بتانے کے مطابق جھونپڑے کے سامنے ایک چٹان پر کچھ لکھا ہوا پایا گیا۔ تحریر تھی، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ الفاظ اس کے ہوش اڑا گئے۔ اس نے وہ تحریر کسی کو نہ دکھائی۔ دل میں خوف تھا کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ گاؤں میں لوگ پہلے ہر بات کو یوں ہی افواہ بنا دیتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد جب بازار میں آٹا ختم ہو گیا، ماں کی دوائیوں کے پیسے بھی نہ بچے تھے، جھونپڑے کے دروازے پر ایک تھیلی رکھی۔ اس میں 2 دن کا راشن، دوائیوں کی شیشیاں اور ایک چاکلیٹ تھی۔ سالے نے یہ کسی کو نہ بتایا، نہ کسی سے پوچھا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر ایسا ہر ہفتے ہونے لگا۔ جمعے کی رات جب گھر والے سو جاتے، دروازے کے باہر راشن، دوائیاں، چھوٹے تحائف موجود ہوتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ کون لے کر آ رہا ہے، مگر صالح جان چکی تھی یہ اسی کا احسان ہے جسے اس نے طوفانی رات میں اپنے جھونپڑے میں پناہ دی تھی۔ کئی سال گزر گئے، اب وہ جوان ہو گئی۔ ماں کی طبیعت بہتر تھی، بھائی بھی کام کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموش سی روشنی آ گئی تھی، مگر اس کی زندگی کی خاموشی ایک دن ٹوٹ گئی۔ ایک شام جب وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہی تھی، اچانک ہوا تیز ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ وہ ایک درخت کے نیچے پناہ لینے لگی، مگر پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو وہ کسی اور دنیا میں تھی۔ زمین پر قالین، فضا میں خوشبو، اور سامنے ایک محل تھا جو کہ سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ دیواروں پر آیات اور دروازوں پر سنہری پردے۔ محل کے مرکز میں کھڑا ایک نوجوان۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ساکت سکون، وہی بچہ، مگر اب جوان تھا۔ میں وہی ہوں، وہ بولا، جسے تم نے بچایا تھا، جسے تم نے پناہ دی تھی اور جس کے دل میں تم بس گئی تھی۔ صالحہ کا دل یہ سن کر جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ جادو تھا یا محبت؟ صالحہ کی آنکھیں ابھی بھی حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ سامنے کھڑا وہ نوجوان جس کی آواز میں سکون، آنکھوں میں روشنی اور چہرے پر ایک نامعلوم درد تھا، اس کے لیے ایک راز سے کم نہیں تھا۔ تم کیا وہی ہو واقعی؟ وہ بچہ؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ لیکن اب تم یہ کیا، مطلب یہ سب کیسے؟ اس نے آہستگی سے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی چال میں نہ زمین کی سختی تھی۔ یہ تمہارے دل کی دنیا ہے صالحہ۔ تمہاری مہربانی نے میرے اندر کی روشنی کو جگایا۔ ہر تب سے میں صرف ایک مہربان انسان نہیں، تمہیں میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میں شہنشاہ جنات کا وارث ہوں۔ اور اس دن دراصل میں انسانی دنیا میں پھنس گیا تھا۔ بارش، طوفان اور میرا کمزور جسم جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کسی کی چھت تلے پناہ لوں۔ صالحہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ کیونکہ آج میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے برسوں تمہیں دیکھا، تمہاری تکلیفوں کو محسوس کیا، تمہارے گھر راشن پہنچایا، تمہارے سچ کو سنبھالا، مگر آج میں چاہتا ہوں تم دیکھو کہ تمہاری ایک نیکی بھرے قدم نے کس طرح میری تقدیر کو بدل دیا۔ اور تمہارے، صالحہ کی آواز کانپ رہی تھی، میری تقدیر؟ وہ اب تم سے جڑی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صالحہ کے لیے جیسے وقت کو روک دینے والے تھے۔ ایک جنزادہ، شہنشاہ جنات کا بیٹا اور اس کی محبت، یہ سب کتنا عجیب، کتنا ناقابل یقین تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں انسان ہوں اور تم جنات کی دنیا سے ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ محبت نہ انسان دیکھتی ہے نہ جن، بس دل دیکھتی ہے، اور تمہارا دل وہ میری روشنی بن چکا ہے۔ صالحہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرا گاؤں، میری ماں، میرا بھائی، میں کیسے سب چھوڑ دوں؟ میں تو تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، تمہارا اپنا فیصلہ ہے، مگر یہ یاد رکھنا میں تمہیں بھول نہیں سکتا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ وہ زندگی پا سکتی ہو جس کا کبھی خواب میں نے دیکھا ہے۔ صالحہ نے لرزتے دل سے اس کے ہاتھ کو چھوا اور ایک لمحے میں ساری فضا بدل گئی۔ محل، روشنی اور نوجوان، سب تحلیل ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو وہ ایک بار پھر اپنے گاؤں کے جنگل میں تھی، اسی پیڑ کے نیچے جہاں وہ بے ہوش تھی۔ گاؤں واپس پہنچنے پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ کسی نے کہا وہ بھاگ گئی تھی، کسی نے الزام لگایا کہ وہ بد کردار ہے۔ صرف نانی جانتی تھی کہ صالحہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کچھ ایسا جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ صالحہ نے کسی سے کچھ نہ کہا سوائے نانی کے۔ اس نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ وہ ہر بات پر خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔
کچھ دن گزرے، سب معمول پر آ گیا، مگر صالحہ کا دل جانتا تھا کہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک رات جب آسمان پر ویسا طوفان چھا گیا تھا، اور پھر وہ آیا۔ اس بار نہ وہ بچہ تھا نہ خواب، وہ ہوا میں نمودار ہوا۔ وہ التجا کر رہا تھا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ صالحہ نے زندگی کا اب سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر بادلوں کی گرج، تیز ہواؤں کا شور، گاؤں کے مکین اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ آئے گا، اور وہ آیا، بجلی کے ایک کوندے کے ساتھ، اور وہ نوجوان جنزادہ جھونپڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اسے ایک طرف صالحہ کو ماں کی بیمار ماں نظر آئی، دوسری طرف چھوٹا بھائی اور وہ جھونپڑی جس نے اسے تکلیفوں میں پالا تھا، اور ایک طرف تھی جناتی دنیا جہاں وہ ملکہ بن کر راج کر سکتی تھی، محبت پا سکتی تھی، سکون حاصل کر سکتی تھی۔ اگر میں تمہارے ساتھ گئی تو کیا میں کبھی واپس آ سکوں گی؟ تمہاری مرضی ہوگی، میں تمہیں قید نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں جس کے تم حقدار ہمیشہ سے رہی ہو۔ صالحہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تو ایک روشنی نے دونوں کو ڈھانپ لیا، اور اگلے لمحے وہ جنات کی دنیا میں داخل ہو گئے تھے۔ جناتی خادم جو خاموشی سے سلام کرتے جھک جاتے۔ کیا میں خواب میں ہوں؟ نہیں، تم اس وقت میرے دل کی دنیا میں ہو، جہاں صرف تمہاری جگہ ہے۔ وہ اسے ایک باغیچے میں لے گیا جہاں درختوں پر رنگ برنگے پھول جھول رہے تھے۔ ایک وزیر آگے بڑھا، شہزادہ، آپ جانتے ہیں یہ انسان ہے، اور آدمزادوں کا ہمارے دربار میں آنا ممنوع ہے۔ شہزادے نے نرمی سے کہا، یہ وہ انسان ہے جس نے مجھے انسانیت سکھائی، اب یہ ہمارے درمیان ہے، ہماری عزت ہے۔ وزیر کی آنکھوں میں شک کی لہر دوڑ گئی۔ صالحہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس دنیا میں سب کچھ اتنا سادہ نہیں۔ رات کو اسے محل کے کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ خادمائیں آئیں جنہوں نے اسے آرام دہ لباس پہننے کو مہیا کیا۔ کمرہ خوبصورت تھا، مگر اسے تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ اچانک کھڑکی کھلی اور چھوٹا بچہ اندر آیا، وہی بچہ تھا جو سالوں پہلے جھونپڑی میں آیا تھا۔ تم؟ ہاں، یہ میری اصل شکل تھی جب تم نے پناہ دی تھی، مجھے محبت دی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری ملکہ بنو۔ ہاں، مگر اس کے لیے تمہیں میری دنیا کی بیعت کرنی ہوگی، تمہیں انسانی دنیا چھوڑنی ہوگی، وعدہ کرنا ہوگا تم صرف ہمیشہ میری رہو گی۔ تو اگر میں انکار کروں تو تم واپس جا سکتی ہو، میری دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گی۔ صبح صالحہ محل کے صحن میں آئی، وہاں جنات موجود تھے، سردار، مشیر، خادم، سب اس کی طرف متجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ آگے بڑھ کر بولا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ صالحہ نے آنکھیں بند کیں، اسے پھر گھر والے یاد آنے لگے۔ ہاں، میں تمہارا ساتھ دوں گی ضرور، مگر شرط یہ ہے کہ میں اپنی انسانیت نہ چھوڑوں۔ محل میں اعلان ہوا کہ انسانی دوشیزہ صالحہ کو ہماری ملکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ شہزادوں کی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا، مگر وزیر کی آنکھوں میں سازش تھی۔ اسی رات محل کے ایک کونے میں اندھیرے میں دو جنات سرگوشی کر رہے تھے کہ آدمزادہ خون کبھی وفا نہیں کرتا، ہمیں یہ رشتہ توڑنا ہوگا۔ صالحہ اب محل کی ملکہ قرار دی جا چکی تھی، اعلان ہو چکا تھا۔ وہ غریب لڑکی جس نے برسوں غربت میں جھونپڑی میں زندگی گزاری، اب اس کا شوہر وہ جناتی دنیا کا شہزادہ تھا، مگر اس محبت کو ابھی جنات کی دنیا نے قبول نہیں کیا تھا۔ صبح کے وقت جب وہ چمن میں پھولوں کو دیکھنے نکلی، ایک خادمہ اس کے قریب آئی اور اس نے دھیرے سے کہا، ملکہ سلامت، شہزادے پر بھروسہ رکھیے مگر سب دل سے وفادار نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ سلطنت صرف محبت سے نہیں چلتی، یہاں طاقت کی بھوک سب پر حاوی ہے، خاص طور پر ان پر جو انسانوں کو اس دربار میں لاتے ہیں۔ صالحہ نے سوال نہ کیا، مگر اس کے دل میں پہلی بار شہزادے کے لیے فکر کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اس رات وہ خوابگاہ میں بیٹھی تھی، دستک ہوئی باہر تو ایک نیا چہرہ تھا، وزیر اعظم جنات ذوقان۔ ملکہ، میں آپ کی خیر سگالی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ایک نیکی کی تھی، شہزادے کو طوفان سے بچایا، یہ ہم مانتے ہیں، مگر کیا ایک آدمزادی کا دل ہماری سلطنت کی سیاست کو سمجھ پائے گا؟ صالحہ نے نرمی سے کہا، شاید نہیں، مگر جو دل محبت سے سچ کو پہچان لے وہ سازش کو بھی وقت پر سمجھ لیتا ہے۔ وزیر اعظم کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور وہ پلٹ گیا تھا۔ اسی رات خواب میں نانی جان آئیں، ان کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں فکر تھی۔
بیٹی، ہر وہ چیز جو چمکتی ہے نور نہیں ہوتی، اور ہر وہ آواز جو میٹھی لگے دعا نہیں بن جاتی۔ محبت کو سنبھالنے کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی، یا شاید اپنا سچ کھونا پڑے گا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سانس تیز تھی، پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی۔ اگلے دن محل میں غیر معمولی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ ذوقان نے اعلان کیا، ہمارے دستور کے مطابق انسانوں کو جناتی منصب دینے سے پہلے ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ملکہ صالحہ کو اب یہ آزمائش قبول کرنی ہوگی۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں، صرف سازش ہے۔ شہزادے نے مخالفت کی تھی۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ صالحہ نے خاموشی سے کہا، میں آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ شہزادہ بے چین ہو گیا تھا، مگر صالحہ نے اسے تسلی دی کہ اگر میری محبت سچی ہے تو مجھے کوئی سایہ چھو نہیں سکتا۔ اسی رات اس لڑکی کو محل کے پچھلے حصے میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک پرانا کمرہ تھا جسے کمرہ ندامت کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر اس شخص کو لایا جاتا جس کے دل میں خوف، جھوٹ یا شک چھپا ہو۔ یہاں اندر صرف سچ بچتا تھا، باقی سب جل جاتا۔ وہ تنہا کھڑی تھی، اچانک ایک سایہ سامنے آیا۔ وہ وہی تھا اس بچے کی شکل میں جو اس رات اس سے مدد مانگنے آیا تھا۔ کیا تم واقعی مجھے محبت کرتی ہو صالحہ؟ سائے نے پوچھا۔ ہاں۔ تو پھر اگر میں تمہیں آج کے بعد کبھی نہ ملوں تو کیا تم مجھے یاد رکھو گی؟ ہمیشہ۔ تبھی کمرے کی چھت پر آگ نمودار ہوئی اور صالحہ کا بدن جھلسنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اگر میری محبت میں سچائی ہے تو یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی، وہ چیخی۔ آگ دھواں بن گئی، دیواریں پگھلنے لگی، دروازہ کھل گیا۔ باہر درباری شہزادہ حیرت سے کھڑے تھے۔ ذوقان کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ محل میں جشن کا اعلان ہوا۔ صالحہ نے جناتی آزمائش پاس کر لی تھی، وہ بھی کامیابی سے، مگر ذوقان وزیر اعظم خاموش رہا تھا۔ اس ذوقان کی خاموشی ایک نئے طوفان کی پیشگوئی کر رہی تھی۔ آزمائش تو صالحہ نے کامیابی سے پوری کر لی، مگر اصل کھیل اب شروع ہونے جا رہا تھا۔ ان کی روایات کے مطابق جب کوئی انسان جناتی محل میں داخل ہو اور آزمائش سے بچ نکلے تو اس کے لیے آخری فیصلہ جناتی عدالت سناتی ہے، ایک ایسی عدالت جہاں قانون سے زیادہ پیش گوئیاں، تقدیروں اور پوشیدہ معاہدوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگلی صبح شہزادے کو حکم ملا کہ اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ فیصلہ صرف انصاف نہیں بلکہ طاقت کی آزمائش بھی بنے گا۔ اور پھر یہ بہت پراسرار جگہ تھی، ایک وسیع دائرہ جس کی دیواروں پر صدیوں پرانے جناتی بادشاہوں کے نام کنندہ تھے۔ بیچ میں چمکتا ہوا سنگ نور جس پر فیصلہ سنانے والے جنات براجمان تھے۔ آج وہاں صالحہ کو بلایا گیا تھا اور آوازیں گونجدار تھیں۔ صالحہ بنت انسان، تمہیں جناتی بادشاہت میں قبول کیا جا چکا ہے، مگر آج تمہیں بتایا جائے گا کہ یہاں صرف تم اپنی نیکی کے باعث نہیں آئی، تمہاری روح سے جڑا ایک راز ہے جو صدیوں پرانی پیشگوئی سے جڑا ہے۔ کیا؟ کون سی پیشگوئی؟ شہزادہ چونک اٹھا۔ ایک پیشگوئی جو 700 برس پہلے لکھی گئی، جس میں کہا گیا تھا جب طوفان کے دن ایک انسان نادانستہ طور پر جناتی شہزادی کی حفاظت کرے تو اس کی نسل سے ایک ایسی عورت جنم لے گی جو دونوں دنیاؤں کو ملانے کی طاقت سکت رکھے گی، اور جس کی محبت سے جنات کی حکمرانی بدل جائے گی۔ صالحہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا یہ میرے لیے ہے؟ وہ بہت حیران تھی۔ ان قاضیوں میں سے ایک نے سر جھکا کر کہا، پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ شہزادہ صالحہ کے قریب آیا۔ میں جانتا تھا تم خاص ہو، مگر تم اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آئی ہو، یہ میرا فخر ہے، مگر ہر روشنی کے ساتھ ایک سایہ بھی ہوتا ہے۔ عدالت سے واپسی پر ذوقان نے چپکے سے کہا، بادشاہت اب صرف محبت سے نہیں چلے گی شہزادے، اب طاقت کی سیاست بھی ہوگی۔ اور اگلی رات صالحہ نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا وہ پرانے میدان میں کھڑی تھی جہاں انسان اور جنات کی جنگ ہو رہی تھی، ہر طرف چیخیں تھیں۔ ایک سایہ دار جنزادی اس کے قریب آئی جس کے لمبے سیاہ بال تھے، آنکھیں سفید تھیں۔ اچھا تو وہ ہو تم جس کے باعث ہم بیدار ہوئے۔ تمہاری محبت روشنی ہے، مگر ہر روشنی اندھیروں کو جگاتی ہے، اور میں تمہارے دل کی گہرائیوں میں چھپی وہ جنزادی ہوں جسے خود تم نے جگایا ہے۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بستر پر لال پھول پڑا تھا، ایک ایسا پھول جو صرف جنات کے مزاروں پر کھلتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی کہ تمہیں صرف محل سنبھالنا نہیں، خود کو بھی سنبھالنا ہے۔ محل کی فضا اب کچھ مختلف الگ تھلگ سی تھی، خادموں کی نظریں بدل گئی تھیں۔
مشیروں کے رویے نرم پڑ گئے تھے، مگر وہ جانتی تھی یہ خاموشی سے پہلے آنے والے طوفان کی لہر تھی۔ شہزادے نے اسے ایک قدیم جناتی کتب خانہ دکھایا جہاں جنات کی تاریخ، جادو اور روحانی علم کی ہزاروں کتب موجود تھیں۔ یہ تمہارے لیے ہے سالیہ، تمہیں اب ان سب کو سمجھنا ہوگا کیونکہ جو قوت تمہارے اندر ہے وہ ہماری دنیا میں خاصی نایاب ہے۔ کتب خانے کا ماحول پر اسرار تھا۔ ایک طرف سنہری کتابیں، دوسری طرف سیاہ رنگ کی جلد، اور ایک پرانی جنزادی کی کتاب میں لکھا تھا اگر انسان اور جن کی اصل پاکیزگی سے جڑے تو ایسی مخلوق جنم لیتی ہے جو دونوں جہانوں کو سنبھال سکتی ہے۔ تو کیا وہ خود وہی مخلوق تھی؟ وہ بے چین ہو گئی۔ اسی رات محل کے پچھلے حصے میں ایک خادمہ مردہ پائی گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، زبان کٹی ہوئی تھی اور جسم کے قریب ایک تحریر تھی جو خون سے لکھی تھی کہ ایک انسان کبھی بھی ملکہ نہیں بن سکتی۔ محل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہزادہ فوراً سالیہ کے پاس آیا۔ کسی نے اسے صرف مارا نہیں، یہ پیغام بھیجا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری موجودگی سب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، مگر میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ محل کی دیواروں پر اب نقوش ابھرنے لگے تھے، وہی جناتی علامات جو صرف انتقامی جنات چھوڑتے ہیں۔ شہزادے، مجھے خدشہ ہے کہ سالیہ کی موجودگی ہماری پرانی روحوں کو بے چین کر رہی ہے، ذوقان نے اگلے دن کہا۔ وہ جنات جو سو چکے تھے اب جاگنے لگے ہیں، شہزادے نے کہا، تو پھر ہم انہیں واپس سلائیں گے، مگر سالیہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ سالیہ کو ایک نئی تربیت دی گئی، روحانی قوتوں کو محسوس کرنے، اپنی توانائی کو قابو رکھنے اور جناتی زبان کو بولنے کی۔ 3 ہفتوں میں اس کی آنکھوں کی چمک ہی بدل گئی تھی۔ اب وہ صرف عام آنکھ سے دیکھتی نہیں تھی بلکہ لوگوں کی نیت، ارادے اور جذبات دماغ پڑھ سکتی تھی۔ اگلی صبح شہزادہ جناتی دنیا میں گیا ہوا تھا جب سالے کو اطلاع ملی کہ جناتی قبرستان میں کچھ خالی قبریں دوبارہ کھل گئی ہیں اور وہاں سے چند سائے غائب ہو چکے ہیں۔ اس نے خفیہ طور پر وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ کیا جناتی قبرستان اندھیرا، خاموش اور ناقابل فہم تھا؟ وہ وہاں ایک پرانی قبر کے سامنے ایک تحریر چمک رہی تھی، تم نے ہمیں جگایا، اب تم ہمیں سلا نہیں پاؤ گی۔ سالیہ نے سجدے کی حالت میں دعا کی، اے رب، اگر تو نے مجھے محبت عطا کی تو مجھے صبر، فہم اور حفاظت بھی دے۔ میں اندھیرے سے ڈرتی نہیں مگر چاہتی ہوں میرے فیصلے میرے لوگوں کو روشنی دیں۔ روشنی اس کے ہاتھوں سے نکلی اور وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں تحریر تھی کہ میں ابھی مکمل جاگی نہیں، اگلی بار تمہیں خود کو دینا ہوگا۔ محل واپسی پر شہزادہ سالیہ کی آنکھوں میں بدلاؤ دیکھ چکا تھا۔ تم صرف ملکہ نہیں، اب تم نور کی مالک ہو۔ سالیہ اور میں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن آنے والی جنگ میں ہمیں دشمنوں کے ساتھ اپنی حقیقت سے بھی لڑنا ہوگا۔ جناتی دنیا کی فضا مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ سالیہ کی آنکھیں جو پہلے صرف روشنی بکھیرتی تھی اب خاموشی سے اندھیرے کے طوفان کو بھانپنے لگی تھی۔ جناتی خادمائیں رات کے وقت عجیب خواب دیکھ کر چیختے ہوئے اٹھتیں۔ شہزادے کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ سالیہ کے دل میں ایک نئی آگ جل چکی تھی، وہ جانتی تھی دشمن جاگ گیا ہے۔ اس رات سالیہ نے خود کو محل کے سب سے اونچے مینار پر پایا جہاں سے پوری وادی کو دیکھ سکتی تھی، لیکن منظر کچھ اور تھا۔ تبھی خادم دوڑتا ہوا آیا، ملکہ عالیہ، سایوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کہاں؟ وہ نور کے دریا پر جہاں سے ہماری سلطنت کی توانائی آتی ہے۔ سالیہ کے دل پر ایک جھٹکا لگا۔ شہزادہ فوراً اس کے ساتھ وہاں پہنچا۔ وہ دریا جو ہمیشہ چمکتا تھا اب لال ہو چکا تھا اور کنارے پر ایک سایہ دار وجود کھڑا تھا، وہی جنزادی جو کئی بار خوابوں میں آئی تھی۔ میں نے کہا تھا تم جا چکی ہو۔ نہیں، تمہاری روشنی نے مجھے جگا دیا۔ محل کے بزرگ جنات جمع ہو گئے تھے۔ ذوقان خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسی لمحے کا منتظر ہو۔ سالیہ نے شہزادے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں مگر درد ضرور تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل میں دعا کی اور پہلی بار اپنی اندرونی طاقت کو آزاد ہونے دیا۔ اس کے ہاتھوں سے روشنی نکلی، اتنی تیز کہ سارا ماحول سفید ہو گیا۔ آسمان، زمین اور دریا کے کنارے سب کچھ اس نور میں جا چھپا۔ جنزادی نے چیخ ماری، اس کی آواز پوری سلطنت میں گونج گئی تھی اور اس کا جسم روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ وہ آخری جملہ چھوڑ گئی، میں ختم نہیں ہوئی سالیہ، میں تمہارے اندر رہ گئی ہوں۔ روشنی ختم ہوئی تو ہر جگہ خاموشی تھی۔ دریا پھر سے نیلا ہو چکا تھا۔ سالیہ کی نبض
چل رہی تھی مگر سانس بہت ہلکی تھی، جیسے اس نے آدھی جان اس روشنی میں جھونکتی ہو۔ محل کے خادم اسے فوراً دواخانے لے کر گئے۔ 3 دن تک وہاں وہ بے ہوش رہی۔ خوابوں میں وہ خود کو اندھیرے میں دیکھتی رہی اور ہر طرف وہی جنزادی کی سرگوشیاں تھیں۔ تب شہزادہ اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تم نے سلطنت کو بچا لیا مگر تم نے خود کو بدل دیا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ صالحہ کی آواز میں اب جناتی گونج تھی، میں وہ پل ہوں جس پر چل کر جنات اور انسان ایک ساتھ چل سکتے ہیں، مگر یہ راستہ سیدھا نہیں ہوگا کیونکہ اب میرے اندر کی روشنی خود مجھ سے سوال پوچھنے لگی ہے۔ شہزادہ ابھی بھی اس کے پاس آتا، اس کے ماتھے کو چھوتا، مگر اس کی آنکھوں میں انجانی خاموشی تھی، جیسے وہ صالحہ کے بدلتے وجود کو سمجھ رہا ہے مگر تسلیم کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ ذوقان جو مدتوں سے سازشیں کرتا آ رہا تھا اب اور خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے درباریوں سے کہا، ایک عورت جو نامکمل انسان ہے نامکمل جن ہے، کیسے دونوں دنیاؤں پر حکم چلا سکتی ہے؟ اسی دوران صالحہ نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ انسانوں اور جنات کے درمیان دیوار ختم کی جائے۔ یہ سن کر عدالت کے در و دیوار ہل گئے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری ہزاروں سال کی پہچان انسان کے ناتوا ہاتھوں میں دے دی جائے؟ صالحہ نے تحمل سے کہا، میں چاہتی ہوں ہم نفرت کی دیوار گرا کر سچ اور علم کا دروازہ کھولیں۔ شہزادے نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر صالحہ کی تائید کی، میں اپنی ملکہ کے ساتھ ہوں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر جوں ہی پہلا انسان اس وادی میں داخل ہوا کچھ نہ کچھ بگڑنے لگا۔ پیڑ جھکنے لگے، آسمان کی روشنی کمزور پڑنے لگی، جناتی پانیوں کا بہاؤ رک گیا۔ شہزادے نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ محل کے سب سے بوڑھے دربان نے آ کر کہا، نور کی ندی صرف جناتی خون سے نہیں نیت سے بہتی ہے، مگر اگر دونوں جہان ایک ہونے لگے تو توازن بگڑتا ہے۔ صالحہ نے سر جھکا کر کہا، تو کیا میں غلط تھی؟ نہیں، تم وقت سے پہلے سچ لانا چاہتی، اور سچ وقت سے پہلے کھولا جائے تو نقصان دیتا ہے۔ اور پھر وہ جن جو صدیوں پہلے اس لیے قید کیا گیا تھا کیونکہ وہ انسانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، شاہ خفگان، اس کا وجود دھوئیں سے بنا تھا مگر اس کی آنکھیں آگ کی تھی۔ وہ دھاڑا، ہاں، کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا بدلہ لے لیں؟ ذوقان نے کہا، تمہاری قید کی وجہ یہ صالحہ ہے اور اب وہ ہماری دنیا کی ملکہ ہے۔ شاہ خفگان نے کہا، تو میں نہ صرف صالحہ کو ختم کروں گا بلکہ ہر اس روشنی کو جو اس کے دل سے نکلتی ہے۔ محل پر حملے کا وقت طے ہو گیا۔ شہزادے نے صالحہ کو اطلاع دی کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، مگر تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ صالحہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، اگر میں روشنی ہوں تو مجھے سب سے آگے کھڑے ہونا ہے، مجھے خود اس اندھیرے کا سامنا کرنا ہے جو میرے وجود سے بیزار ہے۔ اگلی صبح خفگان اپنی فوج کے ساتھ محل پر آیا، اس کی آواز پوری وادی میں گونجی، ملکہ اگر تم میری دنیا سے نکل جاؤ تو میں سب چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو سب جل کر راکھ ہو جائے گا، اور آج میں پوری سلطنت کو بچانے کے لیے تیار ہوں۔ صالحہ نے اعلان کیا۔ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شاہ خفگان صالحہ کے قریب آیا، یہ آخری موقع ہے لڑکی، جھک جاؤ، میں صرف اس کے آگے جھکتی ہوں جس نے مجھے بنایا ہے۔ اچانک آسمان پر وہی لال روشنی نمودار ہوئی اور خفگان کی طاقت پگھلنے لگی تھی۔ صالحہ کی دعاؤں سے اس نے چلا کر کہا، تم نے میرے بعد آنے والی تاریکی کو جگا دیا ہے، اب کوئی نہیں بچ پائے گا، اور خود وہ دھوئیں میں تحلیل ہو گیا تھا۔ محل پھر سے روشن ہوا مگر صالحہ تھک گئی تھی، وہ ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شہزادہ دوڑتا ہوا آیا، تم نے ہمیں بچا لیا مگر تم خود؟ میں تھکی نہیں، بس بدل گئی ہوں، اب ایک آخری فیصلہ کرنا باقی ہے۔ جنگ جیت لی گئی تھی۔ شاہ خفگان اپنی لعنت سمیت تحلیل ہو چکا تھا اور ذوقان اپنے ہی منصوبے کی راکھ تلے دفن ہو گیا تھا۔ شہزادہ صالحہ کے پاس بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ صالحہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ مجھے تم سے ایک وعدہ لینا ہے، اگر میں تمہارے ساتھ ہمیشہ نہ رہ پاؤں تو میری روشنی کو باقی رکھنا اس وادی میں، اس محبت میں اور ان بچوں میں جو اب سچ سے جینا سیکھیں گے۔ مگر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ شہزادے کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی لمحے جناتی عدالت کا سب سے بزرگ قاضی داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پرانا صحیفہ تھا جو صرف ان کے لیے کھلتا تھا جن کا وقت آ جائے۔ یہ صحیفہ تب کھلتا تھا جب ایک روشنی اپنی آخری تجلی دکھانے کے قریب ہو، اور تم صالحہ، تم اب صرف ایک ملکہ نہیں، تم ایک قدسی نشان ہو۔ کیا مطلب؟
تمہیں دو راستے دیے جا رہے ہیں، یا تو تم جناتی دنیا میں اپنی طاقت کے ساتھ ملکہ بن کر باقی عمر رہو اور انسانوں سے رابطہ نہ رکھو، یا تم اپنی ساری توانائی واپس دے کر ہمیں ایک عام انسان کی زندگی اختیار کر لو۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادے نے بے قرار ہو کر کہا، نہیں، تم کبھی بھی مت چھوڑو، ہم یہی زندگی گزاریں گے جو بھی قیمت ہو۔ ثالیہ نے مسکرا کر کہا، محبت قربانی مانگتی ہے شہزادے، اور میں چاہتی ہوں میری محبت، میری روشنی ان دلوں تک جائے جہاں اندھیرا ہے۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں تمہارے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ عدالت کے مرکزی دروازے پر ثالیہ کو کھڑا کیا گیا۔ اس کے چاروں طرف وہ نشان چمکنے لگا۔ اس کا فیصلہ پوچھا گیا تو اس نے پرسکون انداز میں کہا، میں اپنی روشنی ان لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جو میری طرح کبھی اندھیرے میں تھے۔ میں انسانی دنیا میں جانا چاہتی ہوں، ایک سادہ انسان بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم شفاف ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔ تبھی شہزادے نے روتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے بھول بھی جاؤ تو میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، مگر میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کے گرد روشنی کا ہالہ تھا، ثالیہ کی آخری محبت جو اس کی سانسوں میں رچ گئی تھی۔ دوسری طرف پاکستان کے پرانے گاؤں میں ایک عورت کی آنکھ کھلی۔ وہ بظاہر سادہ خاتون تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے والی، مگر اس کے تکیے کے نیچے ایک چھوٹا سا سرخ پھول رکھا تھا، اور اس کے دل میں ایک خواب روز آتا تھا، ایک شہزادہ، ایک جناتی محل اور ایک روشنی جو ہر اندھیرے کو شکست دیتی۔ وہ عورت اب اپنی بیٹی کو روز رات ایک کہانی سناتی تھی۔ ایک لڑکی تھی جس نے بارش میں بچے کو پناہ دی، اور وہ بچہ جناتی دنیا کا بادشاہ نکلا۔ امی، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ عورت ہنس کر کہتی، شاید ثالیہ، یا شاید تمہاری نانی۔ اور ایک دن وہی بیٹی جب بڑی ہوئی، اس نے خواب دیکھا، ایک سفید لباس میں ملبوس شہزادہ جو اس سے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں کبھی جھونپڑی کی کھڑکی پر بارش میں بچہ کھڑا دکھے تو دروازہ ضرور کھولنا، کیونکہ محبت ہمیشہ اپنی شکل بن کر لوٹتی ہے۔ ثالیہ کی کہانی ایک خواب، ایک دعا، ایک قربانی بن گئی تھی۔ نیت سچی ہو تو روشنی اندھیرے سے ہر بار جیت جاتی ہے۔